السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، اور بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اپنی باپ کی بیوی حقیقی ایک ہوتا ہے حقیقی ماں، ایک ہوتا ہے کہ سوتیلی ماں، تو وہ سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی وہ جائز سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عمرو بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا، اور اس سے جو ہے دو لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ اور ابو قیس ایک صالح انصاری تھے، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی جو بیوی تھی سوتیلی ماں اپنی، ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو انہوں نے ان سے کہا، حضرت قیس سے، میں تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کروں گی، اس کے بعد جواب دوں گی۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے تعلق سے پوچھا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہاری مائیں تو تم پر حرام ہیں، لیکن جو تمہاری سوتیلی ماں ہوگی وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اب زمانے جاہلیت کے اس مسئلے کو یہاں جائز قرار اسلام نے نہیں دیا، بلکہ اس کو حرام قرار دیا۔ اب باپ جس سے بھی نکاح کرے، بیٹے کے لیے وہ عورت حرام ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک باپ کسی عورت سے بھی اگر غیر سے زنا کرے، وہ عورت بھی اگر بیٹا اس کے نکاح میں لانا چاہے تو بھی اس کے لیے وہ حرام ہے عورت۔ اگر کوئی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا ہے تو اسلام نے اس کی سخت سزا متعین کی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت برا کے والد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے اس شخص کو قتل کرنے اور اس کے مال کو ضبط کرنے کے لیے بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ تو جو شخص اپنے محرم سے نکاح کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا الا ما قد سلف ہے، جو گزر گیا، یعنی زمانے جاہلیت میں کسی نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا تو کیا کریں؟ تو اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ عورت مر چکی ہیں تو کوئی گناہ نہیں، چونکہ قانون بننے سے پہلے کا مسئلہ تھا، لیکن اگر اب ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ الغرض اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، وہیں سوتیلی ماں ہوگی اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ آگے آیہ نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا،
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور دودھ کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور عورتوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اور ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری نسل بیٹوں کی بیویاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین، اسلام چونکہ کامل اور مکمل دین ہے، اور جو قرآن اس کے حبیب اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں اتارا اس میں ہر چیز کو بیان کیا، اور یہاں جو ہے ان آیتوں میں کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہیں ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے، تفصیل سے اس کا ذکر ہوا۔ تقریباً ان آیت کریمہ میں جو ہے 7 طرح کی عورتوں سے ایک قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ 7 طرح کی عورتیں حرام ہیں۔ ان میں حرمت علیکم امہاتکم یعنی سب سے پہلے مائیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب جس طرح باپ یا ماں کے ذریعے جو نسب جو رشتہ بنتا ہے، جیسے اگر ماں حرام ہے تو ماں کی ماں، نانی، پرنانی، یہ بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ نانی کی بہن ہوگی یہ بھی حرام ہوگی۔ ایسے ہی دادی، پردادی، اوپر تک یہ سب جو ہے حرام ہوں گے۔ اب جس طریقے سے بیٹی حرام ہے، اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹی، پوتیاں، نواسیاں، وہ سب داخلے، وہ سب حرام ہوں گے۔ اور پھر جو ہے بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب جو ہے ان محرمات میں داخل ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ تو ماؤں کے تعلق سے تھا، اور ان سے جو اولادیں ہیں ان کے تعلق سے۔ اب امہاتکم اللاتی ارضعنکم یعنی وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، ایک تو ایک حقیقی ماں ہے، وہ تو حرام ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو رضائی ماں ہوتی ہے، ایک عورت تو کوئی دوسری ہے لیکن اس نے اس کو دودھ پلایا، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اب صرف رضائی ماں ہی حرام نہیں ہے، بلکہ رضائی بہن ہوگی، اس کے بچیاں ہوں گی، وہ بھی حرام ہیں، اور رضائی بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، خالہ، ماموں، یہ سارے جو ہے حرام ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جو رشتہ یعنی فیملی کا جو رشتہ ہوتا ہے، ایک تو نسبی رشتہ ہوتا ہے خاندان کا، تو جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی کسی عورت نے ماں کے علاوہ دودھ پلایا، اس کی وجہ سے بھی اس کی اگر لڑکی ہو، وہ بھی جہاں رضائی ماں حرام ہے اس کی لڑکیاں بھی حرام ہوں گی۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ اور تیسری صورت کو قرآن نے بیان کیا، او امہات نسائکم وہ جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، کہ یعنی جس بیوی سے صحبت کی ہو اس کی ماں حرام ہے، ایسے ہی جو ہے اس کی لڑکیاں وہ بھی حرام ہیں۔ یعنی کسی عورت سے شادی کیا، کسی اور مرد سے اس کے بچیاں تھیں تو وہ لے کر آئیں، تو اب اس شخص پر جو ہے جہاں اس کی مائیں حرام ہیں وہیں جو ہے اس کی لڑکیاں بھی حرام ہو گئی۔ ایسے ہی ایک صورت قرآن نے بیان کی، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہوؤں، تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہی 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام نہیں ہے کہ ایک عورت سے شادی کیا تو اب اگر دوسری شادی بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کی پھوپھی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اگر اس کی بھتیجی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، خالہ بھانجی بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔
تو معزز سامعین کرام، اس میں بہت تفصیل ہے، تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں جو حرام ہیں ان کو بیان کر دیا. تو اگر مزید جانکاری چاہتے ہو تو علماء کرام سے رابطہ کریں. اور آگے کی آیت میں بھی اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیت نمبر 24 میں ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ. کتاب اللہ علیکم، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنا مال یعنی مہر کے عوض ان کو طلب کرو. محسنین غیر مصافحین، اس حال میں کہ تم ان کو قلع نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو. فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی ہے تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو. یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے. ولا جناح علیکم فیما ترادیتم به من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو گئے ان میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. معزز سامعین، اس آیت میں بھی جو ہے نکاح کے تعلق سے ہی بیان ہو رہا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں، تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی. یا یہ ہے کہ نکاح میں تو نہیں ہے لیکن عدت میں ہے، تب بھی نکاح جائز نہیں ہے. البتہ وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کے تم مالک بن جاؤ. جیسے کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کفار کے درمیان جنگ ہو جائے اور جو ہے کچھ عورتیں اس جنگ میں کفار کی جانب سے شامل ہوں اور دارالحرب ہوں، تو اب اگر ان پر جیت حاصل ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ وہ عورتیں بچ جائیں تو ان کو اسلام میں باندھی بنانے کا حکم ہے، اور اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. اگرچہ پہلے وہ کسی کفار کے نکاح میں تھے، اب ان کے قبضے میں آ گئے تو اب اس کا نکاح بھی باطل ہو گیا، اور جو ہے اب یہ جو ہے اپنے قبضے میں اس کو رکھ سکتا ہے اور اسے اسلام قبول کر لے تو نکاح بھی کر سکتا ہے. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو مخالفین اسلام ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے، یہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے اور انسان کو ایک طریقے سے ذلیل کرنا ہے. تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں تک کہ جنگی قیدیوں کی بات ہے، کوئی بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی کی بھی جنگ ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر رشیا ہو، جرمنی ہو، دوسرے کوئی ہو، وہ جب جیت جاتے ہیں تو جو ان کے قبضے میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ سب کے سامنے ہیں، ان قیدیوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان سے سخت مشقت لی جاتی ہے. ان کے مقابلے میں اسلام نے جو ہے غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ باندی ہو یا غلام ہو ان کو آزاد کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس کی بشارت بھی دی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اسلام کا قانون اپنا کر لوگوں نے جو ہے غلامیت کو ہی ختم کر دیا. اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام ہی بنایا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ فدیہ دے کر اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں چونکہ اسلامی ہی نہیں بلکہ کسی قوم کے درمیان بھی جنگ ہوتی آپس میں،
تو جو جیت جاتا وہ مردوں کو جو ہے، ہارنے والوں کو وہ غلام بنا لیتا مردوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ لونڈی بنا لیتا. یہ عام رواج تھا اس وقت. لیکن لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض اسلام پر تھوپتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں ہر قوم کا یہ رواج تھا، ہر مذہب والے یہی کرتے تھے. اسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ تمہاری قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائے، تم بھی جو ہے ان کے عمل کے بدلے میں جو ہے ان کو بھی جو ہے غلام اور لونڈی بنا لو. اگر وہ تمہاری قیدیوں کو جو ہے مال دے کر فدیہ لے کر آزاد کریں، تم بھی جو ہے ان کے قیدیوں کو اسی طریقے سے مال لے کر چھوڑ دو. اور وہ جو ہے اگر باندھی اور قیدی کے بدلے میں جو ہے تبادلہ کرنا چاہتے ہو تو اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ ان کی اپنی قیدیوں کو لے لو اور ان کو جو ہے جن کو تم نے قبضہ کیا ہے ان کو دے دو. لہذا قرآن نے صاف طور پر کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. یعنی اگر دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو تم بیٹھ نہیں سکتے، تو قرآن حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کر دو، یہاں تک کہ جب تم جیت جاؤ، قتل کر چکو، جو زندہ گرفتار ہوں ان کو قید کر لو. یا پھر قرآن کہتا ہے کہ تم ان پر محض احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، یا ان سے مالی یا بدنی فدیہ لے کر تم انہیں آزاد کر دو. دیکھیں آپ، قرآن نے احسان کا بھی حکم دیا ہے کہ دشمن تمہارے سامنے آئے، وہ جنگ کرنے پر مجبور کر دے تو تم جنگ کرو، اور جو تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تم اگر احسان کے طور پر انہیں چھوڑنا چاہتے ہو تم ان کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اور اگر فدیہ لے کر تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تب بھی تم اس طریقے سے کر سکتے ہو. لہذا اسلام نے جو بھی حکم دیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا نہیں. یقیناً اسلام کا ہر حکم انسانیت کے احسان کے مطابق ہے، انسانیت کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے، اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم عورتوں سے شرعی نکاح کر لو اور اس سے فائدہ حاصل کر لیا تم نے، تو ان کا مہر جو ہے ضرور ادا کر لیا کرو. اب جو ہے بات یہ ہوئی کہ نفع اٹھانا عورت سے، تو اسلام میں ایک موقع پر یہ بھی حکم تھا کہ اگر آدمی کہیں باہر جائے، ایگریمنٹ کی صورت میں کسی عورت سے جو ہے کسی ایک مخصوص مدت تک جو ہے وہ نکاح کر لے، اور پھر جو ہے وہ مدت ختم ہو جائے، نکاح خود بخود ٹوٹ جائے، جسے آج جو ہے متعہ کہا جاتا ہے. یہ ابتدائے اسلام میں تو تھا، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں عورتوں سے متعہ کی صورت میں فائدہ اٹھانے کی میں نے پہلے اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے، اور جو انہیں حکم دے چکے ہو، جو تم مال دے چکے ہو، ان میں سے کچھ نہ لو. یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کتاب النکاح میں موجود ہے. یعنی متعہ کا حکم اس حدیث کے ذریعے ختم کر دیا گیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعہ کرنے سے منع فرمایا. اب یہ اس طریقے سے چند دن کے لیے ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا، اس کی کوئی جائز کی صورت نہیں ہے، اگرچہ بہت سارے فرقے جو ہے اس تعلق سے اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسئلہ یہی ہے کہ آج کے زمانے میں متعہ بالکل جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.